محترم حضرات، معزز سامعین کرام، یہ دنیا کا دستور ہے اور ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، رتبے کے اور مرتبے کے اعتبار سے، علاقے میں اس کا ایک اثر ہے، مرتبہ ہے، تو آدمی یہ چاہتا ہے اگر اس سے کوئی مفاد وابستہ ہو یا نہ ہو پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو اس کو پسند نہ آئے، میں کام ایسا کروں کہ میرے مالک کو، اس بڑے آدمی کو پسند آ جائے۔ یا کسی جگہ آدمی جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو وہ ہر وقت اس خیال کے اندر رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جو اس کو ناپسند لگے۔ اگر ناپسند اس کو لگ گیا تو ہو سکتا ہے کہ میری چھٹی ہو جائے، مجھے کام سے نکال دیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، ہمیں اور آپ کو، تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر اس کا بدلہ انسان کو عنایت فرمائیں گے۔ لیکن اپنی زندگی گزارنے کے اندر آدمی کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرا مفاد وابستہ ہے، جس اللہ نے مجھ کو پیدا فرمایا، جو مجھ کو رزق دیتا ہے، جس نے مجھ کو قوتیں دی، نعمتیں دی، آنکھ دی، کان دیے، ناک دی، چلتے پھرتے ہاتھ پیر دیے، زندگی دی، جان دی، صحیح سلامت انسان کو بدن دیا، کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی، حالانکہ اللہ کا جسم اور اللہ کی مرضی، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے اس طریقے سے آدمی کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اس کے لیے تم کو یہ کرنا پڑے گا فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، میری بات مانو۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یحببکم اللہ، تو اندازہ لگائیے کہ جس سے اللہ محبت کرے تو اس کا آخرت میں کیا مقام ہوگا اور دنیا کے اندر بھی اس کا کیا مقام ہوگا۔ جس کا مالک ہو جائے، مالک جس کا ہو جائے تو پھر تو ہر چیز اسی کی ہے، ہر چیز اسی کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسند اور ناپسند ہر ایک چیز کو بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں، ہر چیز کو اللہ نے کھول کھول کر کے بیان فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، فإن تولوا، اور اگر نہیں مانو گے فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس آیت سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کافر نہیں مانتے، لیکن عملی طور پر ہم بھی نہیں مان رہے۔ زبان سے تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہے، عمل اس کے خلاف ہے۔ ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے، ہم اللہ کے رسول کی ایک نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے تو یہ تو کافروں والا عمل ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا وہ کافر ہو گیا، یعنی اس نے کافروں والا عمل کیا۔ کافر نماز نہیں پڑھتے، تو جو ایمان والا نماز نہ پڑھے تو گویا کہ وہ بھی کافروں جیسا ہی عمل کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے تو گویا کافروں جیسا عمل کر رہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اتراتا کیوں ہے آدمی؟ آدمی کے پاس مرتبہ آ جائے، مال و دولت آ جائے تو اس کی وجہ سے آدمی کا چال چلن، بولنے کا
رنگ ڈھنگ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ مال و دولت کا آدمی کے پاس میں ہونا یہ آدمی کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے، لیکن ہم نے کامیابی مال و دولت کو سمجھ لیا ہے کہ بڑا کامیاب، بڑا سیٹل آدمی ہے، بڑا خوشباش آدمی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا قارون، آپ نے بھی نام سنا ہوگا۔ ان قارون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پورا واقعہ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اور اس کے مال و دولت کو بھی بیان فرمایا کتنا مال تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ کا جو ہے بھائی تھا، چچا زاد، چچیرا بھائی کون؟ قارون۔ فبغى علیہم، تو اس نے سرکشی کی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنا مال و دولت دیا تھا، اتنا مال و دولت دیا تھا کہ جن کمروں کے اندر اس کا مال و دولت سونا چاندی رکھا جاتا تھا، اس کے گچھے اتنے بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے پہلوان بھی ان کو اٹھاتے ہوئے تھک جاتے تھے۔ اب ایک کمرے کی چابی تو چھوٹی سی ہوتی ہے نا، اب وہ کتنی ساری چابیاں ہوں گی، گچھا کتنا بڑا ہوگا، اور کتنے سارے کمرے ہوں گے کہ ان کے اندر وہ مال و دولت رکھا ہوا ہے، سونا چاندی۔ اللہ نے اس کو اتنا مال دیا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اپنے مال و دولت پر اتراتا تھا کہ میرے پاس تو اتنا مال و دولت ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، یہ غریب، یہ فقیر، بات ہی نہیں کرتا سیدھے منہ۔ جب مال و دولت آتا ہے تو آدمی کی بات چیت بھی بدل جاتی ہے، پھر بڑوں سے اس کی بات ہوتی ہے، پیسے والوں سے، چھوٹے آدمی سے بات نہیں کرتا پھر وہ۔ تو اس کی قوم نے کہا اذ قال له قومه لا تفرح، اترایا مت کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالی اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو اللہ نے تجھ کو مال و دولت دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کو کما لے، آخرت میں اپنا حصہ بنا لے، مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، اور جس طریقے سے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تو بھی جو ہے اور لوگوں کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کر۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اور زمین کے اندر فتنہ اور فساد مت کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تبارک و تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ فساد بھی وہی کرتا ہے جس کے پاس کچھ مال و دولت آ جائے، اکڑ آ جاتی ہے مال کی۔ تو اس نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ یہ جو میں نے مال و دولت کمایا ہے اپنی محنت سے، اپنے ہنر سے، اپنی عقل سے کمایا ہے۔ آج بھی کسی کے پاس مال آ جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنی عقل لگا کر کے میں نے کمایا ہے۔ حالانکہ عقل لگانے والے تو اور بھی ہیں، محنت کرنے والے اور بھی ہیں، لیکن ان کو مال نہیں ملا۔ تجھ کو مال مل گیا، پتہ یہ چلا کہ قسمت سے ملا ہے، اللہ کے دینے سے ملا ہے۔ اگر محنت کرنے سے مال ملتا تو دنیا کے اندر سارے مالدار ہوتے، سب کے پاس مال و دولت ہوتا، لیکن ہر ایک کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مال ہو، محنت بھی کرتا ہے صبح سے شام تک، لیکن نہیں۔ تو اس نے یہ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے، اپنے ہنر سے، اپنی عقل سے کمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کہ تو نے اپنی محنت سے کمایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تجھ جیسے تکبر کرنے والوں کو، بہت سے لوگوں کو جو تیرے سے زیادہ طاقت والے، تیرے سے زیادہ مال و دولت والے تھے، قد اہلک، ہم نے ہلاک کر دیا بہت پہلے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں مانتے تھے، اکڑ خوں دکھاتے تھے، تو ہم نے پہلے ہلاک کر دیا، ہلاک کر دیا پہلے۔ بہرحال پھر کیا ہوا اس کے ساتھ میں؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اس کو بھی، اس کے مال کو بھی، اس کے گھر بار کو، سب کو زمین کے اندر دھسا دیا، زمین کے اندر دھسا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب مال و دولت دیں تو آدمی کو اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو چھوٹا بن کر کے رہتا ہے، تواضع کے ساتھ میں رہتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتے ہیں۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو بڑا بنتا ہے، تکبر دکھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو گرا دیتے ہیں۔ جو بھی تکبر کرے گا، کسی بھی قسم کا تکبر ہو، مال کا تکبر ہو، علم کا تکبر ہو، حسب نسب کا تکبر ہو، خاندان کا تکبر ہو، قوم کا تکبر ہو، کسی بھی طریقے کا تکبر ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو نیچا کر دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔